اللہ اس وقت پوری دنیا کے ہر مسلمان سے سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت پوری دنیا کے ہر مسلمان سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہارا اس وقت میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھی طرح میری بات کو یاد رکھنا اور توفیق دے دوسروں کو پہنچا دینا، مگر خود پہنچانا باتوں سے نہیں بلکہ نقل و حرکت سے پہنچانا، سب کو پہنچا دینا یہ بات کہ اس وقت ہر مسلمان پوری دنیا میں وہ اس وقت ابو الدرداء کے مقام پر کھڑا ہوا ہے۔ کس کے؟ توجہ سے بات سنو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہر پوری دنیا کا مسلمان کسی بھی ملک میں ہو، چاہے وہ کفر کا ملک ہو یا اسلامی ملک ہو، وہ اس وقت کس کے مقام پر ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے اس وقت سوال کر رہے ہیں کہ آگ لگی ہے بیماری کی، تمہارے اس وقت میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اس وقت پوری دنیا کے ہر مسلمان سے سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت پوری دنیا کے ہر مسلمان سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہارا اس وقت میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ ان بدعقیدہ اور کفار اور ایمان کی حقیقت سے ناواقف ان جاہلوں کی باتوں سے متاثر ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں سے، عرب ہوں یا عجم ہوں، کسی اسلامی ملک میں رہنے والے ہوں یا کفر کے ملک میں رہنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اس وقت ہر مسلمان سے براہ راست یہ سوال کر رہے ہیں کہ تمہارا اس وقت میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ بتاؤں صحیح بات، اس وقت ہم سب کی کیفیت اور ہم سب کی حیثیت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کی طرح ہے۔ اس کی طرح سب اس بات کو مسلمان کا ایمان ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی موت کو روک نہیں سکتی۔ میں آپ سے ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ مسلمان مایوسی کا اور جہالت کا اور اس موقع پر خدا نہ کرے کوئی ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھے کہ اللہ کا عذاب سے بچ نہ سکے، کہ جو صبح یہ دعا پڑھ لے گا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ مومن نجس نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس آدمی کو بیماری لگی ہوئی ہے اور اس کے لیے بیماری متعین ہو گئی ہے، اگر آپ کی طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان سے احتیاط کی جائے تو احتیاط میں حرج نہیں، لیکن یہ احتیاط بھی کبھی بھی اس بات کا دل میں خیال نہ آئے کہ اگر مسافہ کروں گا تو بیماری لگے گی، یوں کو نہیں، بیماری اللہ کے امر سے آتی ہے۔ میں کیا بتاؤں، بیماری جب بچنا چاہتے ہو تو کہو اللہ کرتے ہیں، اور بیماری مبتلا ہونا چاہتے ہو تو یوں کہو گے کہ نہیں ملاقات کرنے سے بیماری آئے گی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں میرے بندے کا میرے ساتھ کیا گمان ہے، سیدھی بات ہے۔ میرے دوست عزیزو، حالات اللہ سے بدگمان نہ کریں، حالات اللہ سے بدگمان نہ کریں۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے، اور سب سے بڑی ہلاکت اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ سیدھی بات ہے، کیسے بھی وبا ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے ساتھ یہ موقع اپنا گمان ٹھیک کرنے کا ہے۔ اللہ سے کون بدگمان کرتا ہے بتاؤں؟ اللہ سے اسباب بدگمان کرتے ہیں، اللہ سے اسباب ہیں جو اللہ سے بدگمان کرتے ہیں۔ یہ بیچارے اخبار پڑھنے والے اور ریڈیو سننے والے، انہیں کیا خبر اللہ کے ضابطے کیا ہیں؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کا دور دور تک بھی کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ تو اس پلے درجہ کے احمق ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا نظام ہی اللہ کا نظام ہے۔ یہ تو ایسے اندھے ہیں جو سمجھتے ہیں کائنات کا نظام ہی اللہ کا نظام ہے۔ ہرگز نہیں، کائنات کا نظام اللہ کا نظام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے احکام کا نظام قائم کیا ہے، کائنات کا نظام کفار کے لیے قائم کیا ہے۔ ان کے نزدیک کائنات کی ہر شکل نفع اور نقصان لیے ہوئے ہے، مسلمان کے لیے عمل کی ہر شکل وہ گناہوں کی شکلیں نقصان لیے ہوئے ہیں، اعمال کی ہر شکل وہ نفع اور فائدہ لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا نظام یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام غیبی ہے۔ اور جتنی بیماریاں اور اسباب اور شکلیں ہیں سب میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک قطرہ بارش کا جو آسمان سے چلتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیا جاتا ہے کہ اس قطرے سے پیدا ہونے والے دانے کو جب تک اس کے منہ میں نہ پہنچا دے اس وقت یہ فرشتہ اس دانے سے ہٹتا نہیں ہے۔ قطرے سے چلتا ہے، دانے سے نہیں۔ اس قطرے سے دانا اگنا ہے، اس دانے کو جس کے لیے مقدر کیا گیا ہے جب تک وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر جاتا اس وقت تک فرشتے کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ نظر اور خبر کا مقابلہ ہوگا، نظر خبر کا مقابلہ ہوگا۔ اگر یقین نظر پر ہے تو نقصان اٹھاؤ گے، اگر یقین خبر پر ہے تو فائدہ اٹھاؤ گے، سیدھی بات ہے۔ جو مخلوق محتاج ہے اس کے وعدے سے تو آپ مطمئن ہو گئے، اور وہ خالق
جو قادر مطلق ہے اس کے وعدے پر اطمینان نہیں ہے۔ یہ موقع احتیاط کا نہیں، اعمال کے احتیاج کا ہے۔ یہ موقع احتیاط کا نہیں، اعمال کی احتیاج کا ہے، یعنی عمل کے محتاج بنو اس وقت، ٹھیک ہے احتیاط کی کوئی شرعی حدود ہیں، یہ تو نہیں کہ اندھے بن کر فرائض کو چھوڑ دو اور فرائض سے مسجدوں کو بند کر دو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مزید دعوت دینا اور اس کے عذاب کی کیفیت کو، عذاب کی مدت کو بڑھانا ہے، عذاب کی کیفیت کو اور عذاب کی مدت کو بڑھانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بخار کے بیمار کی عیادت کے لیے گئے، آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ تو مومن کے لیے طہارت کا اور مومن کے گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہے۔ تسلی دی آپ نے بیمار کو۔ اس نے کیا کہا جواب میں؟ ارے میاں جانے دو، یہ بخار تو میری جان لے کر رہے گا۔ آپ نے فرمایا پھر تو یہی ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، مر گیا۔ سوچو تو صحیح، اس عجیب بات ہے۔ آپ نے تسلی دی بخار کا مریض کو، میں لا باس ہو کہ نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور یہ وقتی بیماری ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ سے امید دلائی۔ انہوں نے کیا کہا کہ نہیں یہ تو میری جان لے کر رہے گا۔ فرمایا اذن پھر تو یہی ٹھیک ہے جو تم چاہتے ہو، سوچو تو صحیح۔ فرمایا فنعم اذن پھر تو یہی ٹھیک ہے جو تم چاہتے ہو۔ میرے محترم دوستو عزیزو، اس کام کی حقانیت اس کام میں رکاوٹوں کے پیش آنے میں ہے۔ اس راستے میں رکاوٹیں اور ناگواریاں پیش آنا یہ اس کام کے حق ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ حق میں ہمیشہ رکاوٹیں آئیں گی، چاہے زمانہ استدبار کا ہو یا استقبال کا۔ ہر زمانے کی رکاوٹیں مختلف ہوں گی۔ دھیان سے بات سننا، ہجرت سے پہلے کا زمانہ، اس میں جو اذیتیں ہیں وہ غیروں کی طرف سے ہیں، لیکن اسلام کے قائم ہونے کے بعد اور اسلام کے مضبوط ہونے کے بعد جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دوسری قسم کی ہیں، وہ رکاوٹیں دوسری قسم کی ہیں۔ اللہ رب العزت کام کرنے والوں کی کام پر بصیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں رکاوٹوں میں کتنی استقامت ہے۔ پہلے اذیتیں آتی تھی غیروں کی طرف سے، پھر اذیتیں آئیں گی استقبال کے زمانے اپنوں کی طرف سے، لیکن رکاوٹوں میں جمنے کا نام یہ اصل بصیرت ہے، اور اس راستے میں رکاوٹوں کا پیش آنا یہ اس کام کے حق ہونے کی علامت ہے۔ امت کو کام سمجھانے اور غلط فہمی کو ان کی دور کرنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ داعی کے مزاج میں استغنا نہیں ہوتا، داعی کے مزاج میں استغنا نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے چن چن کر بد دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالی نے آپ کو بد دعا کرنے سے روک دیا۔ اللہ کی شان، جن کے لیے بد دعا کرنے سے روکا گیا تھا وہی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، حالانکہ ان کے لیے بد دعا کرنے والے تھے، اللہ نے بد دعا سے روک دیا۔ جن جن کے لیے بد دعا کرنا چاہتے تھے اللہ نے ان سب کو آپ کے دین کا معاون اور آپ کے دین کا ناصر، اور اللہ نے ان کو آپ کے دین کا مددگار بنا دیا۔ جن آپ راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، جن کو آپ راستے سے ہٹانا چاہتے تھے آپ کی مخالفت کر کے، جن کو آپ راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، اللہ کی شان وہی آپ کے لیے آپ کے کام میں معاون بن گئے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ داعی کے مزاج میں استغنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کسی پر کوئی حال آ جائے یا وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے تو ہماری کوشش یہ ہو کہ اس کو اس فتنے سے کیسے نکالا جائے۔ اس لیے کہ جو شخص اللہ کی مخلوق سے مستغنی ہوگا، جو شخص اللہ کی مخلوق سے مستغنی ہوگا وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ ان کو بناتے ہیں جو مخلوق کی ہدایت کے طالب ہوتے ہیں۔ شیطان ہر زمانے میں کوشش کرتا ہے، شیطان ہر زمانے میں کوشش کرتا ہے، لیکن ایسے موقع پر ساتھیوں کو ہمت دلانا اور ایسے موقع پر ساتھیوں کو مایوسی سے نکالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھی طرح میری بات کو یاد رکھنا اور توفیق دے دوسروں کو پہنچا دینا، مگر خود پہنچانا باتوں سے نہیں بلکہ نقل و حرکت سے پہنچانا، سب کو پہنچا دینا یہ بات کہ اس وقت ہر مسلمان پوری دنیا میں وہ اس وقت ابو درداء کے مقام پر کھڑا ہوا ہے۔ کس کے؟ توجہ سے بات سنو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہر پوری دنیا کا مسلمان کسی بھی ملک میں ہو، چاہے وہ کفر کا ملک ہو یا اسلامی ملک ہو، وہ اس وقت کس کے مقام پر ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے اس وقت سوال کر رہے ہیں کہ آگ لگی ہے بیماری کی، تمہارے اس وقت میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اس وقت پوری دنیا کے ہر مسلمان سے سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت پوری دنیا کے ہر مسلمان سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہارا اس وقت میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ ان بدعقیدہ اور کفار اور ایمان کی حقیقت سے ناواقف ان جاہلوں کی باتوں سے متاثر ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں سے، عرب ہوں یا عجم ہوں،
کسی اسلامی ملک میں رہنے والے ہوں یا کفر کے ملک میں رہنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اس وقت ہر مسلمان سے براہ راست یہ سوال کر رہے ہیں کہ تمہارا اس وقت میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ بتاؤں صحیح بات، اس وقت ہم سب کی کیفیت اور ہم سب کی حیثیت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کی طرح ہے۔